سال حکومت میں نہیں رہا جتنا ملک بدری اور جیل میں گزاری. کبھی قانون اور آئین کو نہیں توڑا، نہ کبھی پاکستان کے خلاف کام کیا. جو اس سے ہٹے ہیں اس کا نوٹس لیا، جس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑتی ہے. نون لیگ کے قائد نواز شریف پھر بول پڑے، کہتے ہیں کہ کام ہم کریں اور ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے. امن ہم قائم کریں اور ووٹ کسی اور کو جائیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. انتخابات نتائج کالعدم قرار دینے کے لیے درخواستوں پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی. پی ٹی آئی وکیل نے انتخابات کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا کی. درخواست گزاروں کے وکلاء کی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کی استدعا کر دی. اکبر ایس بابر نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کاغذات نامزدگی مانگے تھے جو نہیں دیے گئے. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ 14 درخواست گزاروں میں سے ایک بھی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے مبینہ غیر شرعی نکاح کیس میں عدالت نے جیل ٹرائل کا حکم دے دیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے نکاح کیس میں حکم جاری کر دیا. سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش نہیں کر سکتے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے رپورٹ عدالت میں جمع. کیس کی مزید سماعت 22 دسمبر تک ملتوی. انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا. حلقہ بندیوں پر بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ انتخابات ہونے دیں. سمجھ نہیں آتی کہ سارے کیوں چاہتے ہیں الیکشن لمبا ہو. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو اختیار قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا، ہائی کورٹ کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ جب الیکشن شیڈیول جاری ہو جائے تو سب کچھ رک جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آج تربت میں سیاسی پاور کا مظاہرہ کرے گی. سابق صدر آصف علی زرداری ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے. ورکرز کنونشن کے انتظامات مکمل. سابق نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق ورکرز کنونشن میں اعلان کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کی مختلف درخواستوں پر سماعت. میرپور اور بنوں کے صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق درخواستیں زیر سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، اگر ہم کوئی آرڈر دیتے ہیں تو سوائے کنفیوژن کی اور ہے کیا؟ چیف جسٹس نے وکیل سے مکالمہ میں کہا کہ آپ چاہتے ہیں مجھے بھی توہین عدالت کا نوٹس ہو جائے؟ جو ایک میس بنا ہوا ہے اسے ختم تو ہونا ہے نا. کوئی قانون بتا دیں کہ جس سے الیکشن کمیشن کو اب آرڈر کر سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کی مختلف درخواستوں پر سماعت اس وقت جاری ہے. میرپور اور بنوں کے صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق درخواستیں زیر سماعت ہیں. سندھ میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں. الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ مروت نے چیف سیکریٹری سندھ فخر عالم سے ملاقات کی ہے. سندھ بھر میں سیلاب سے متاثرہ پولنگ سٹیشنز کی تعمیر و مرمت پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. کراچی سے ہمیں رپورٹ کریں گے وقاص باقر. ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں. الیکشن کمیشن سندھ شریف اللہ مروت نے چیف سیکریٹری سندھ فخر عالم سے ملاقات کی. جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر علی اصغر سیال بھی ملاقات میں شریک تھے. ملاقات میں سندھ بھر میں سیلاب سے متاثرہ پولنگ اسٹیشنز کی تعمیر و مرمت پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. چیف سیکریٹری سندھ نے الیکشن کمیشن حکام کو انتخابات کی تیاریوں سے آگاہ کیا. چیف سیکریٹری سندھ نے کہا کہ پرامن انتخابات کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت الیکشن کمیشن کو درکار تمام سہولیات فراہم کرے گی. الیکشن کمشنر سندھ اور چیف سیکریٹری نے ملاقات میں انتخابات کے دوران سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. وقاص باقر، 92 نیوز، کراچی. سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں پر بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی ہے. جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، جو اختیار قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا ہائی کورٹ کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن پروگرام کے بعد حلقہ بندیوں پر مقدمے بازی غیر مؤثر ہو چکی. کسی انفرادی فرد کو ریلیف دینے کے لیے پورے انتخابی عمل کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ.
सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से हल्का बंदियों से मुतालिक अदालती फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए। अहम फैसला सुना दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर समाअत की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबे की 2 सूबाई नशिस्तों शिरानी और योब में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील कर दी थी, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।